बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और इस बाबरकत महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अपनी रहमत और ख़जानों के दरवाजे खोल दिए हैं। आज की वीडियो में हम आपको रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के फ़ज़ाइल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी उम्मत को इस बाबरकत महीने में कौन से इनामात से नवाजता है। मजीद ये कि वह कौन से अमाल है जिनको करने से हम अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल कर सकते हैं और इन इनामात के हकदार हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह की मजीद इस्लामी वाक़ियात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से निजात है। ये बाबरकत और बासादत महीना अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीज़ नेमतों में से एक नेमत है। हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों का इल्म हो जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो। एक और जगह पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत को शुरू साल से ही आखिर साल तक रमज़ान मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है, खुशबू की धुनी दी जाती है। बस जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाज़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे एक दिल आवेज सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। ऐसे में खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के दरोगा से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वह जवाब देते हैं कि यह रमज़ान मुबारक की पहली रात है। हूरें यह मंजर देखकर अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करती हैं कि इस महीने में हमें इन रोज़ेदारों से जोड़ दीजिए। बस जो बंदा भी रमज़ान के रोज़े रखता है उसे खुशनुमा आंखों वाली दो हूरों के साथ जोड़ दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को 5 चीज़ें रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। एक ये कि उनके मुंह की बू अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि फरिश्ते इन रोज़ेदारों के लिए इफ्तार के वक्त तक दुआ करते रहते हैं। तीसरी ये कि रमज़ान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। चौथी ये कि जन्नत हर रोज़ इन रोज़ेदारों के लिए सजाई जाती है। और पांचवी ये कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत की जाती है। रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह से तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़े का असल मकसद मुत्तकी और परहेज़गार बनना है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो तकवा इख्तियार करते हैं तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया कि तकवा क्या है। उन्होंने फरमाया, क्या आप कभी कांटों भरे रास्ते पर चले हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बात में जवाब दिया। तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि आपने इस रास्ते को कैसे तय फरमाया? हज़रत उमर ने जवाब दिया, खुद को कांटों से बचाकर सिमटा कर। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, यही तकवा है। दुनिया कांटे भरे रास्ते की मानिद है और इससे बचकर निकल जाना तकवा है, और तकवा के हसूल का सबसे मौसर जरिया माह रमज़ान है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रात की आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला शान अर्श से आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है, मुझसे कोई दुआ मांगने वाला है ताकि मैं उसकी दुआ पूरी करूं? मुझे कौन बुलाता है कि मैं उसको जवाब दूं? मुझसे कोई मांगने वाला है कि मैं उसे अता कर दूं? मुझसे कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं
دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ مبارک کے حوالے سے ادا کیے جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے، جس کے لیے اہل ایمان ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ قیام اللیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ نماز تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ تراویح کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تراویح با جماعت پڑھنے کے ثواب کے علاوہ مہینے میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سننے کا شرف و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ سحری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، خوش نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ تر لوگ با جماعت نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ با جماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرنے والے کو دوزخ اور نفاق دونوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو با جماعت نماز کے اجر ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود جماعت میں دور آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشراق کی نماز کی ادائیگی کا اجر ثواب ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے۔ چاشت کی نماز زوال کے وقت سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کثرت میں سمندر کے جاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد 6 رکن نفل نماز کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نماز اوابین کہلاتی ہے۔ دوپہر کے آرام کو قیلولہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تہجد اور سحری میں جلدی اٹھنے کے لیے دن میں قیلولہ سے مدد لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں خاص طور پر دفاتر اور فیکٹریوں کے اوقات کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے سے رات کو جاگنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر پر یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں تاخیر اور افطار جلدی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت سلمان بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ پیارے دوستو، روزہ داروں کو افطار کروانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے گا اسے روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کا بہترین اور افضل وقت ماہ رمضان ہے، جہاں ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود اس کا یہ مال قیامت کے دن زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس کے جبروں کو یہ سانپ پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یاد رہے زکوٰۃ کے پہلے حقدار غریب رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی، دوست احباب اور جان پہچان کے وہ لوگ جو شرم کے باعث دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی عزت نفس کو تکلیف دیے بغیر ان کی مدد کرنا بہت اجر ثواب کا باعث ہے۔ زکوٰۃ دراصل مال کا میل کچیل ہے، اور اپنے مال کو پاک صاف کرنا ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔
لہذا رمضان مبارک میں دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ایسے سخی لوگوں کو اللہ بے حساب دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اس ماہ مبارک میں جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں۔ ماہ رمضان میں اپنے ماتحت ملازمین اور گھریلو نوکروں چاکروں کی اوقات کار میں کمی کر دیں اور ان کے ساتھ خصوصی طور پر نرم رویہ رکھیں۔ شفقت، برداشت، درگزر اور فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ رمضان مبارک میں قرآن فہمی کی عادت ڈال کر اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں اپنی نمازوں سے رت جگہ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ ان قیمتی ساعتوں کا غنیمت جانیے، کون جانے اگلے سال یہ بے شمار فضیلت والے انمول دن نصیب بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان مقدس دنوں کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا دیجیے۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے آگے آنسو بہائے اور اسے راضی کر لیجیے۔ رمضان کے ان بابرکت دنوں میں اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیے، اپنے اندر قوت ایمانی اور عشق محبوب سبحانی پیدا کیجیے، پھر دیکھیے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیے اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت، ذرا سی عاجزی اور ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائیوں میں اس کے آگے آنسوں کے چند قطرے، پھر دیکھیے کس طرح دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔